سر نہا لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے شادیوں پر دولہے کے سر پر نوٹ گھما کر کسی کو دینا۔ مگر یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہندو مانتاؤں، ہندو نظریات کے مطابق وہ اس طریقے سے اپنے دیوی دیوتاؤں سے مانتا کرتے ہیں کہ وہ دلہے کے سر پر آنے والی مصیبتیں دور کر دیں۔ کلکی فیشن ویب سائٹ پر اس رسم کی وجہ لکھی ہوئی ہے: ان دس سرمنی ان آرڈر ٹو وارڈ آف ایول آئی، یہ رسم ادا کی جاتی ہے بری نظر دور کرنے کے لیے۔ دا سسٹر آف دا گروم، دلہے کی بہن، ویوز کوئنز اوور دا ہیڈ آف گروم، دلہے کے سر پر روپے گھماتی ہے۔ یہ تو ہوا اس کا ایک پہلو۔ دوسرا اور اصل پہلو یہ ہے کہ صرف نوٹ ہی ہندو جو ہیں وہ دلہا کے سر پر گھما کر نہیں دیتے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں گھمائی جاتی ہیں۔ یہ گھمانا جو ہے یا آرتی جو ہے، یہ ہندو پوجا کا ایک انگ یا حصہ ہے جو ہر مندر میں کیا جاتا ہے۔ اب آئیے اصل حقیقت کی طرف کہ اس برصغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں ہندو دھرم جو ہے وہ سب سے پرانا مذہب ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اسلام مذہب کی، اور اس کے بعد آتا ہے سکھ دھرم۔ تو یہ رسم چونکہ خالصتاً ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، ان کے عقائد یا مانتاؤں کے مطابق وہ دیوی دیوتاؤں سے منسوب اس رسم کو اپنی شادیوں پر ادا کرتے ہیں، مگر سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ان رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ اور مسلم لوگ جو کہ سب کانٹیننٹ میں آباد ہیں، یہ بھی اپنی شادیوں پر اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے اصل حقیقت کی طرف کہ یہ جو رسم ہے، یعنی کسی کے سر پر کچھ روپے یا چیزیں گھما کر اس سے کچھ عقائد رکھنا، یہ تو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے ہندو دیوی دیوتاؤں سے، اور اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے مندر میں ہونے والی ہندو پوجا یا آرتیوں سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو مسلم لوگ
جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں آباد ہیں، یہ اس رسم کو کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مسلم لوگ تو دیوی دیوتاؤں میں نہیں مانتے، نہ یہ ایسے عقائد میں بلیو رکھتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم لوگ ہیں یہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو بطور رواج ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اب لوگ یہ رسم کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے۔ اب ان کے باپ دادا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، مگر ان کے آباء و اجداد تو کسی نہ کسی نسل میں ہندو تھے، اور ظاہر ہے وہ ہندو تھے تو یہ ان کا مذہب تھا اور وہ ادا کرتے تھے۔ مگر جب وہ کنورٹ ہو کر مسلم ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، یعنی اسلام قبول کر لیا، مگر یہ جو پوجا یا آرتی یا اس طرح کے معاملات تھے یہ وہ بدستور بطور رواج کرتے رہے، اور یہ نسل در نسل چلتے ہوئے ہم تک پہنچ گئے۔ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی رسم یا ایسا عمل یا ایسا عقیدہ جس کا تعلق جوڑا جاتا ہو دیوی دیوتاؤں سے، اور جو آج بھی بتوں کے ماننے والے لوگ یا بت پرست لوگ کر رہے ہوں، تو اس کو ادا کرنا، چاہے آپ کا ذہن وہ نہیں ہے، چاہے آپ کی نیت وہ نہیں ہے، مگر وہ عمل ادا کرنا جس میں دیوی دیوتاؤں سے عقائد منسلک ہوں اور جس میں بتوں کی پوجا کا معاملہ ہو، تو وہ ایک مسلم کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ رسم خالصتاً ہندو مذہب سے تعلق رکھتی، اس لیے اسلام میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 اشخاص پر سب سے زیادہ غضب کرتا ہے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت کی رسومات کو جاری رکھنے کا خواہش مند ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر احادیث میں منع فرمایا گیا ہے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو ادا کرنے سے۔ اور یہ رسم جو ہے وہ تو خاص طور پہ ایک مذہبی رسم ہے، اور اس کا تعلق جو دیوی دیوتاؤں سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ جزاکم اللہ۔